سو رکعت بظاہر تو بہت زیادہ لگے گی، کیسے پڑھے؟ لیکن جب ان فضائل پہ نظر رکھیں گے کہ 100 فرشتے میری مدد کے لیے آ جائیں گے، صرف 100 رکعت پڑھنی، ایک رکعت کے بدلے ایک فرشتہ مل جائے تو یہ سستا سودا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک رکعت میں؟ تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1 منٹ میں ایک فرشتہ مل جائے بندے کی مدد کے لیے، کتنا یہ سستا سودا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی کہ نزول الرحمہ، یعنی اس رات اللہ پاک کی رحمت برسات کی طرح برستی ہے، چھم چھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اور شب برات کی 5ویں خصوصیت جو ہے کہ اس رات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب شفاعت عطا کیا گیا۔ روایت کے مطابق شعبان کی 13ویں رات کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کو تہائی امت آپ کی سپرد کر دی گئی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات کو سوال کیا، 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی، اور پھر شعبان کی 15ویں رات جب سوال کیا تو آپ کی ساری امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے، یہ رحمتوں کی رات، غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے، یہ جاں فضا ہے ساتھ یہ فرحتوں کی رات۔ اللہ پاک ہمیں شب برات تک پہنچنا نصیب فرمائے اور اس مقدس رات میں عبادت کرنا نصیب فرمائے، اور اس رات کی برکت سے ہماری بخشش اور مغفرت بھی فرما دے۔ ہم نے بیان کی ابتدا میں پارہ 21 سورہ نور کی آیت 41 سننے کی سعادت حاصل کی کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائے۔ فساد کا مطلب ہے خروج الشیء عن الاعتدال، یعنی جب بھی بیلنس خراب ہو جائے نا، امبیلنس ہو جائے تو پھر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ عدم توازن کا نام فساد ہے۔ سادہ سی مثال ہے، گاڑی 4 پہیوں پہ چلتی ہے، ایک ٹائر پنچر ہو جائے تو گاڑی کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، مشکل سے کنٹرول کیا جاتا ہے، عدم توازن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی نظام ہے، کوئی بھی سسٹم ہے، وہ اگر اپنی فطری حالت سے ہٹ جائے گا تو وہ پھر متوازن نہیں رہے گا، اس کا بیلنس خراب ہو جائے گا۔ اسی حالت کو فساد کہتے ہیں۔ اب آیت کریمہ کی روشنی میں فساد کا مفہوم سمجھیے۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، مثلا بارش اپنے وقت پر ہو، جتنی ضرورت ہو اتنی ہو تو یہ معتدل حالت ہے، اور اگر بارش بے وقت ہو، ضرورت سے زیادہ ہو تو سیلاب آتے ہیں، تباہی مچتی ہے، نقصان ہوتے ہیں، تباہی ہوتی ہے، پھر مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اناج کی قلت ہو جاتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ بارش تو رحمت ہے، لیکن بارش جب اعتدال سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں، وسائل کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب سمندر اپنی روٹین پر رہے تو فائدہ دیتا ہے، امپورٹس ایکسپورٹ زیادہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن اگر اسی سمندر میں طغیانی آ جائے تو پھر تباہی کر دیتا ہے، بڑے بڑے شپس کو ڈبو دیتا ہے، طوفان برپا ہو جائے، تباہی مچ جاتی، بڑے بڑے بیل جہاز ڈوب جاتے ہیں، درآمدات برآمدات متاثر ہوتی ہیں، قومیں تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دور حاضر کی مثال لے لیجیے، جس کی طرف اکثر کی توجہ نہیں، کلائمیٹ چینج۔ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا انٹرنیشنل پرابلم ہے۔ موسم جو ایک روٹین سے چل رہا تھا وہ کچھ سالوں سے اپنے اس روٹین سے ہٹ رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، تو اس کی تباہی کیا ہوگی یہ کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا۔ بڑی بڑی تبدیلیاں موسم میں آ رہی ہیں، جو گرمی کی روٹین تھی ادھر سے ہٹ رہی ہے، گرمی روٹین سے زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی سردی
عام روٹین سے ہٹ کے زیادہ سردی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزی میں برکت کا مٹ جانا، زلزلوں کی کثرت، آگ پھیلنے کے واقعات، مختلف وبائیں، امراض کی کثرت وغیرہ، یہ سب خشکی اور سمندر کے فسادات، سمندر میں خشکی میں پھیلنے والے یہ فسادات ہیں۔ گویا کہ پوری دنیا کا یہ نظام اپنی معتدل حالت سے ہٹ رہا ہے، توازن بگڑ رہا ہے، آہستہ آہستہ غیر معتدل ہو رہا ہے، غیر متوازن ہو رہا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ قرآن پاک میں 21ویں پارے میں سورہ روم میں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ ان برائیوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کمائی، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوا، یہ سارا گناہوں کا نتیجہ ہے۔ غور فرمائیے، گناہ کا اثر دیکھیے، گناہ کا اثر کتنی دور تک جاتا ہے۔ یہ صرف بندے تک محدود نہیں رہتا کہ بندہ گناہ کرے گا تو اپنی جان پہ ظلم کرے گا، گناہ کرے گا تو جہنم کا حقدار ہوگا، گناہ کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اپنا تو کرے گا ہی، اپنی خبر تو خراب کرے گا ہی، اپنے لیے جہنم کا سامان تو اس نے کرنا ہی ہے، لیکن اس کے گناہ کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا ہے، اس کے گناہ کا اثر موسموں پر بھی پڑتا ہے، اس کے گناہ کا اثر زمین و آسمان کے معاملات پر بھی پڑتا ہے، پورے معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ اب کتنا دور تک اس کا اثر جاتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں، بھائی نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، ہمیں کیوں؟ بھائی ہمیں بہت کچھ ہے، نماز نہیں پڑھتا اس کا نقصان اسے تو ہے بے نمازی کو، اس کے علاوہ باقیوں کو بھی نقصان ہے۔ کوئی کہتا ہے بھائی کچھ سود کھاتا ہے تو کھاتا رہے، ہمیں کیوں اس کی فکر ہے؟ ہم کیوں فکر کریں؟ کھاتا رہے، سود کرتا رہے، گناہ جو مرضی کرے، جیسے مرضی کرے، جیسے جی میں آئے وہ زندگی گزارے، میری مرضی، میں جیسے جی میں آئے زندگی گزاروں، گناہ کروں، رب کی نافرمانیاں کروں، جو کروں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گناہ کا اثر ایک فرد تک نہیں رہتا، گناہ کا اثر پورے معاشرے تک جاتا ہے۔ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا اثر صرف اسی تک رہے گا؟ نہیں، ایک گھر کی آگ جو ہے یہ پھر پھیل جاتی ہے، یہ دوسرے گھروں کو بھی جلاتے ہیں۔ گل پلازے میں ایک دکان میں آگ لگی تو پورے پلازے کا کتنا نقصان کیا، کتنی جانیں چلی، کاروبار کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ تو اسی طرح جب معاشرے میں گناہ پھیل جاتے ہیں تو پھر ان گناہوں کی نحوست سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ کیا زمین، کیا سمندر، کیا خشکی، کیا تری، گناہوں کی نحوست پورے نظام کو خراب کر دیتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی۔ ہم نے ایسے رسول یہ کیا فرمایا؟ یہ راحت پا گیا اور اس سے راحت مل گئی، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے، مومن بندہ جب انتقال کرتا ہے تو دنیا کی مشکلات سے وہ راحت پا جاتا ہے۔ جب تک دنیا میں تھا بیماریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، دکھ تھے، مسائل تھے، اور بڑھاپے میں اگر فوت ہوا تو بڑھاپا پھر خود کئی بیماریوں کا مجموعہ، کمزوریوں کا مجموعہ۔ کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تو بڑھاپا ہی کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس بڑھاپے کی وجہ سے کتنے مسئلے کی ضرورت ہے۔ تو ان ساری پریشانیوں سے بندہ مومن نجات پا جاتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے، راحت و آرام میں آ جاتا ہے۔ لیکن کون؟ بندہ مومن۔ دنیا میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں کس بوڑھے کو نہیں؟ پوچھے نارک کی بیماریوں کی لسٹ کتنی تکلیفوں میں، لیکن یہ تکلیفیں عارضی ہیں۔ بزرگ پریشان نہ ہوں، یہ عارضی ہیں۔ اگر اللہ کی فرما برداری میں یہ عمر گزری تو پھر یہ وقت تھوڑا سا ہے، پھر آرام ہی آرام انشاءاللہ۔
تو بندہ مومن انتقال کرتا ہے تو دنیا کی مشکلات سے آرام پا لیتا ہے، اور جب فاجر بندہ، نافرمان، گناہگار بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وجہ سے باقیوں کو آرام مل جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے درختوں پہ بھی اثر ہوتا ہے، زمین میں بھی اثر ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کے معاشرے میں بھی اثر ہوتا ہے، اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جانوروں پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جانور، درخت، زمین، یہ سارے آرام پا جاتے ہیں، راحت پا جاتے ہیں، شکر کرتے ہیں کہ جان چھوٹی، مر گیا۔ اور کئی لوگ بھی شکر کرتے ہیں، یار اس نے تنگ کر رکھا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، اس کی وجہ سے ڈر، خوف پھیلا ہوا تھا، اچھا وقت کیا، بندے بھی راحت پاتے ہیں اور باقی چیزیں بھی راحت پاتی ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب طاقت شدت اختیار کر لیتا ہے، بارش رک جاتی ہے، تو جانور نافرمانوں پر لعنت بھیجتے ہیں، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کتنا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن جانور ہو کے اشرف المخلوقات انسانوں پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں بھی اثر ہو رہا ہے، یہ قات سالی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو اس لیے جانور بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ غور فرمائیے، اس کے پڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی، انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن جب یہی انسان گناہ کرتا ہے تو جانور کی صفت مانگتے ہیں۔ نافرمان بندہ، گناہگار بندہ، یہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے گرا کے ذلت اور رسوائی کے گہرے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ اسی طرح بعض کتابوں میں یہ عبرتناک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک علاقے سے ہوا، ایک پہاڑ تھا، بڑا خوبصورت علاقہ تھا، گرینری تھی، باغات تھے، فصلیں تھی، بڑی خوشحال قوم تھی، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، مال، مویشی، سب کچھ تھا، اور ساری قوم اللہ کی فرما بردار تھی، خوشحال تھی، نیک لوگ تھے، اطاعت گزار تھے۔ جب ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، بڑی خاطر تواضع کی، بڑا احترام کیا، ادب کیا، تعظیم کی، آپ وہاں سے گزر گئے، 3 سال بعد دوبارہ اسی علاقے سے گزرے، دیکھا کہ تباہی مچی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہا، فصلیں تباہ ہو گئی، باغات تباہ ہو گئے، پھل پھول سب کچھ ختم ہو گیا، مویشی، ہر چیز تباہ و برباد ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے، 3 سال میں ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، کیا انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے، ان پہ عذاب آ گیا، یا کسی ان کے دشمن نے ان پہ حملہ کیا ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیا، یا ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حیرانی سے عرض کیا کہ نہ جانور ہے، نہ پھل پھول ہے، نہ کوئی بندہ ہے، ایسے خوشحال شہر کا یوں اچانک اجڑ جانا بڑا حیران کن معاملہ تھا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اس شہر پہ نہ کوئی عذاب آیا، نہ ان پر دشمن نے حملہ کیا، نہ ان پر کسی نے جادو کیا کہ تباہ و برباد ہو گئے، نہ ان کو کوئی بری نظر لگی، نظر کی وجہ سے چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، نہ نظر لگی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس کہ پھر ہوا کیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، نافرمانی بھی نہیں کی، نیکیاں بھی کرتے رہے، عمر گزر رہی ہے، اچھے لوگ ہیں، ہوا کیا ان کو؟ جبرائیل السلام نے عرض کی، ہوا یہ کہ یہاں سے ایک بے نمازی گزرا، اس بے نمازی نے ان کے چشمے پر اپنا منہ دھویا، اس بے نمازی کے چہرے سے پانی ٹچ ہو کے جب ان کے چشمے میں گرا، اس پانی کی نحوست سے وہ پانی پھر جہاں جہاں گیا تباہی پھیل گیا، اور ان کے پھل پھول، باغات، جانور، مویشی، ساری خوشحالیاں، بندے، سب کچھ تباہ و برباد۔ تو دیکھیے ایک بے نمازی کی نحوست دیکھیے۔ جبرائیل السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، یہ تو آپ نے بے نمازی کی دنیاوی نحوست دیکھی ہے، ابھی اخروی نحوست جو ہوگی وہ تو اس سے بھی بڑی ہے کہ روز قیامت جہنم کو بے نمازیوں سے بھر دیا جائے گا،
غور کیجیے کہ ایک بے نمازی کے چہرے پر لگنے والے پانی کی اتنی نحوست ہے کہ چشمے سوکھ گئے، باغات تباہ و برباد ہو گئے، ایک خوشحال قوم برباد ہو کے رہ گئی ایک بے نمازی کے چہرے سے لگنے والے پانی کی نحوست۔ ہنستا ہنستا شہر ویران ہو گیا، کتنی نحوست ہے بے نمازی کی۔ آج حال یہ ہے شاید ہر گھر میں کوئی بے نمازی ہوگا، اکثریت اللہ ماشاء اللہ جو نمازی ہیں اللہ سلامت رکھے، خوش نصیب کرانے ایسے جن میں سارے نمازی۔ باپ پڑھتا ہے بیٹا نہیں پڑھتا، بیٹا نمازی ہے تو باپ بے نمازی ہے، مرد پڑھتے ہیں تو عورتیں نہیں پڑھتی، عورتیں نمازی ہیں تو مرد بے نمازی، کہیں پورا پورا خاندان بے نمازی، کہیں کہ پورا پورا گھرانہ بے نمازی۔ ایسے گھروں کی کثرت ملی، ہماری عملی حالت ایسی ہے۔ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، زندگی کا سکون نہیں ہے۔ سوچتے ہیں شاید پتہ نہیں پیسہ نہیں ہے اس لیے سکون نہیں ہے، نہیں وہ پیسے سے سکون نہیں آئے گا، یا جو ہم چاہ رہے نہیں یہ ہو جائے تو پھر سکون آ جائے گا، یہ خواہش پوری ہو جائے سکون آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، دنیا کی اور کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ The satisfaction of the heart is only in the remembrance of Allah۔ اس کی یاد کے علاوہ جو کہیں اور سکون تلاش کرتا ہے نا پھر گھومتے ہی رہتے ہیں، کہیں نہیں ملتا۔ آج ہم حالات دیکھ لیں گے، ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ آج تو گھر گھر بے نمازی موجود ہیں، تو ہمارے گھر ویران کیوں نہیں ہوتے، اجڑتے کیوں نہیں ہیں، تباہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب یہ ہے اگر ہم غور کریں تو گھر گھر کے اندر بے نمازیوں کی نحوست موجود ہے، گھر گھر لڑائی جھگڑے، گھر گھر بے برکتی، یہ نحوست ہی ہے۔ البتہ یہ جیسے گاؤں اجڑ جاتے تھے نا پہلے دور میں، پورا علاقہ تباہ ہو جاتا تھا، بستیاں اجڑ جاتی تھی، آج کل اس طرح کے عذابات کا ظہور نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اور اللہ کی شان نہیں کہ ان کو عذاب دے، کیوں؟ انت فیہم، اے محبوب آپ جو ان میں ہیں، کیسے عذاب دے؟ یہ تو حضور کے صدقے میں ہم پہ کرم ہے کہ اس طرح کا اجتماعی عذاب نہیں آتا، ساری قوم تباہ برباد نہیں ہوتی، اللہ کے محبوب کے صدقے میں۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے میں انہیں دوں کیوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہو۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہ جب زمین میں برائی پھیل جاتی ہے تو اللہ پاک اس کا وبال اہل زمین پر اتارتا ہے۔ فرماتی میں نے عرض کیا رسول اللہ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ، چاہے اس میں نیک لوگ بھی موجود ہوں پھر بھی ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، نیک لوگ ہوں پھر بھی ان پہ عذاب آتا ہے، نیک لوگ بھی برائی کے وبال کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ مثلاً گناہوں کی وجہ سے سیلاب آیا تو ایسا نہیں کہ نیک بچ جائیں گے، وہ بھی بیچ میں ڈوبیں گے۔ گل پلازے میں آگ لگی ہے تو ایسا نہیں نیک بچ گئے، نیک بھی بیچ میں چل گئے۔ قحط پڑا، ضروری بری مریں گے، اس میں نیک بھی مر جائیں گے۔ البتہ ان نیک لوگوں کو پھر اللہ کی رحمت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو مسئلہ بنتا ہے اس میں ایک بار سارے ہی رگڑے جاتے ہیں، چاہے نیک ہو یا بد ہو۔ گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، گناہ گناہ ہی ہے، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، نافرمانی اس کی نحوست پھیل کے رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیں۔ اللہ پاک نے سورہ ہود میں مختلف قوموں کی ہلاکت کے واقعات ذکر فرمائے، مثلا نوح علیہ السلام کی قوم یہ سیلاب سے غرق ہو گئی، اسی طرح قوم عاد یہ سخت آندھی کے عذاب میں مبتلا ہوئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ قوم سمود اس کو زلزلے میں تہس نہس کر دیا، ہلا کے رکھ دیا سب کو۔ قوم لوط
ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ فرعون کی قوم دیکھ لیں، یہ پانی میں ان کو غرق کر دیا گیا۔ یعنی سب قوموں کی تباہیوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم سے پہلی گزری ہوئی قوم میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ مجرم تھے۔ یہ قوموں کی تباہی کے دو اسباب ہیں۔ پہلا فرمایا کہ ان میں ایسے فضیلت والے لوگ نہ تھے جو ان کو گناہوں سے روکتے، ان کو نیکی کی دعوت دیتے، اگر تھے بھی تو بہت تھوڑے سے۔ جو تھوڑے سے تھے ان کی قوم نے بات نہیں مانی، ہوا کیا؟ عذاب آیا۔ جب عذاب آیا تو نیکی کی دعوت دینے والے جو تھوڑے سے لوگ تھے، تھوڑے لوگوں کو بچا لیا، باقیوں کو ہلاک کر دیا۔ دوسری وجہ کہ یہ مجرم تھے، یہ گناہ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا تھے، اس لیے ان پہ عذاب آیا۔ تو پتہ چلا نیکی کی دعوت نہ دینا بھی تباہی کا سبب ہے، یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو الٹ دو، اس کے رہنے والوں پر الٹ دو۔ فرشتے نے عرض کی یا اللہ ان میں تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اتنا نیک آدمی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بستی کو اس شخص سمیت الٹ دو، تباہ و برباد کر دو، کیونکہ میری نافرمانی دیکھ کر اس شخص کے چہرے کا رنگ بھی متغیر نہیں ہوا۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جب لوگوں کو گناہوں میں دیکھتے ہیں، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے اور کوئی گناہ کر رہا ہے، ہم روکتے نہیں، خیر ہمیں کیا کرتا ہے، روز قیامت کیا جواب دیں گے؟ اس لیے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا ضروری ہے۔ اور یہ بات پھر سے عرض کر رہا ہوں، یہ ذہن کبھی مت بنائی کہ گناہ کرنے والا خالی اپنی قبر خراب کرے، ہمیں کیا؟ اپنی قبر تو وہ خراب کر ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ دوسروں کا نقصان بھی کر رہا ہے، اس کی نحوست دوسروں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ لہذا خود بھی گناہوں سے بچ رہا ہے، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ سورہ ہود کی آیت کریمہ کے مطابق یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں کے سبب پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم ناز کے پالوں پر اتنا کرم ہے الحمدللہ ہمارے آقا کے صدقے میں کہ پوری قوم تباہ نہیں ہوئی، حضور کے صدقے میں ایسا عذاب نہیں آتا۔ ہم پر پہلی قوم کی طرف اجتماعی عذاب نہیں آتا، ہمارے چہرے نہیں بگڑتے، بندر نہیں بنتے، خنزیر نہیں بنتے۔ پہلی قوم نافرمانی کرتی تھی، وہ بندر بن جاتا تھا، وہ خنزیر بن جاتا تھا، گناہ دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے چہرے بگڑتے تھے، اب دل بگڑتے ہیں۔ پہلے جسمانی خسف مسف ہوتا تھا، اب روحانی خسف مسف ہوتا ہے۔ پہلے جسم بدلتے تھے، اب دل بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم دل بدل دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیا، ان کی دلوں کو آنکھوں کو پھیر دیں گے اگر وہ نافرمانی کریں گے۔ جو بندہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے ظاہری طور پہ اس پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، چہرہ نہیں بگڑے گا، بندر خنزیر نہیں بنے گا، لیکن اللہ پاک یہ سزا دے گا، فرمایا کہ ہم ان کے دل بدل دیں گے، ان کی آنکھیں پھیر دیں، دل پھیر دیں۔ اللہ کی بنا کیسی عبرت کی بات ہے، گناہ کرنے سے دل الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نیوی رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت کریمہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دل بگڑنے کی 3 نشانیاں ہیں، توجہ سے سن لیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اندر بھی یہ نشانی تو نہیں ہے کہ ہمارے دل بھی الٹ پلٹ تو نہیں ہوں گے۔ پہلی نشانی ہے اطاعت میں لذت کا نہ ہونا، مطلب کہ عبادت میں مزہ ہی نہیں آتا، نمازیں پڑھ رہے مزہ نہیں آ رہا، ذکر و اذکار کر رہا اسے مزہ ہی نہیں آ رہا۔ یہ ایک نشانی ہے دل بگڑنے کی، دل الٹ پلٹ ہونے کی ایک یہ نشانی ہے کہ اطاعت میں لذت نہیں ملتی۔ دوسری نشانی ہے گناہ سے خوف نہ ہونا، کھل کے گناہ کرتا ہے، کوئی ڈر نہیں، لوگوں سے تو ڈر جاتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اکیلے بھی نہیں ڈرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔
اکیلے میں کھل کے گناہ کرے اور کسی کی موت سے عبرت نہ حاصل کرنا. ہمارے حالات سب کو پتہ ہے. ہم تو جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں, وہاں بھی کیا کیا لگا رہے ہوتے ہیں, قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, میت سامنے ہوتا ہے, خوش ٹپیوں میں لگے ہوتے ہیں, ہنس مسکرا رہے ہوتے ہیں. یہ نشانیاں ہم اپنے اندر دیکھ لیں, اپنی حالت پہ غور کریں. گناہوں میں ایسی لذت ہوتی ہے کہ گناہوں کے کام میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں, محسوس ہی نہیں ہوتا, اور نیکی کے لیے آتے ہیں تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں, جلدی جلدی عبادت ختم ہو, جلدی جلدی نماز ختم ہو, جلدی جلدی درس و بیان ختم ہو. لیکن اگر سیاسی موضوع چھڑ جائے, کوئی اور موضوع چھڑ جائے, کوئی اور گناہوں بھری محفل ہو, پھر وہاں گھنٹہ دو اوپر نیچے ہو گئے کوئی مسئلہ. کسی شادی میں, ولیمے پہ میوزک بج رہا ہے, گانے بازے ہو رہے ہیں, بے پردگیاں ہو رہی ہیں, گناہ ہو رہے ہیں, ٹائم 7 بجے کا ہے, کھانا شروع ہو رہا ہے 11 بجے, 3-4 گھنٹے روٹین کی بات ہوتا ہے. کسی نیک محفل میں ہے تو وہاں ٹائم نوٹ کیا جاتا ہے, 1 منٹ کا حساب لگایا. تلاوت کرنے بیٹھ جائیں, طرح طرح کے کام یاد آ چل رہا, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرتے, آج تھوڑی سی کر لیتے, پھر کبھی کرتے. یہ جو کرتے ہیں ان کی بات ہوگی, ورنہ تو ایک ہی مہینے تو قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوتا, ایک دوسرے رمضان میں کھولتے ہیں. تو دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا. آگے رمضان آ رہا ہے, کتنے ایسے جو روزے کی طرف ان کا دل ہی مائل نہیں ہوگا, روزہ رکھنے کا دل ہی نہیں کرے گا. کسی کی موت سے کیسی عبرت لیتے ہیں, میت سامنے ہوتا ہے, جنازے میں کھڑے ہو کے قبرستان میں کہہ کے لگ رہے. اللہ پاک گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے. گناہوں کی بڑی نحوست ہے. گناہ کرنے والا جو ہے نا, یہ اللہ کو غضب دلاتا ہے, شیطان کو خوش کرتا ہے. گناہ کرنے والا جنت سے دور ہے, جہنم سے قریب ہے. گناہ کرنے والا اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے. گناہ کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کرتا ہے. اور گناہ کرنے والا اپنے والدین کو بھی, اس کے جو دنیا سے چلے گئے والدین, کیونکہ ان کی بارگاہ میں والدین کے سامنے بچوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں, تو اپنے والدین کو بھی تکلیف دیتا ہے گناہ کرنے والا. گناہ کرنے والا زمین و آسمان کو اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے. گناہ کرنے والا انسانوں سے بھی خیانت کرتا ہے, اللہ رب العالمین سے بھی خیانت کرتا ہے. ابھی وقت ہے, ابھی سانسیں چل رہی ہیں, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آج توبہ کر لیں تو معافی ہو سکتی ہے, معافی کی صورت بن سکتی ہے. اللہ نہ کرے اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے, روح نکل گئی, یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا, توبہ والا تو کیا کریں گے. اس لیے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں, توبہ سچے دل سے معافی مانگیں, یہ بھی توبہ ہے. لیکن اصل توبہ جو ہے نا, یہ ہے ان ٹرانسفارمیشن, ٹوٹلی اپنے آپ کو اندر سے چینج کر لینا. ان اللہ یحب التوابین, توبہ کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے, اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. اور جدید سائنس کیا کہتی ہے, ماڈرن نیورو سائنس ٹیلز اس دیٹ دی ہیومن برین ہیز دی ایبلٹی ٹو چینج, جس کو نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. انسان کا برین پلاسٹک کی طرح یہ چینج ہو سکتا ہے. اور جب ایک سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے اور اپنی بری ہیبٹس کو چھوڑ دیتا ہے, تو اس کے اندر نیورل پاتھویز بنتے ہیں, نیورل کنیکشنز بنتے ہیں اس کے دماغ کے اندر. ایسے اس کو سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے, سکون مل جاتا ہے اس بندے. پرانی منفی سوچیں, گندی سوچیں جب نکال دیتا ہے دماغ سے, بالکل فریش ہو جاتا ہے. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ گلٹ اینڈ اسٹریس انکریز کورٹیسول, یہ جو اچھے ہارمون ہے نا, یہ پیدا ہوتے ہیں توبہ کرنے سے. اور جو ریپینٹنس ہے, توبہ ہے, یہ انسان کو اندر سے سکون دیتے ہیں. توبہ کر کے دیکھیں, ایسا مزہ آئے گا, زندگی میں سکون آ جائے. اور یہ مائنڈ اور باڈی دونوں کو ہیلز کرتی ہے. توبہ, سچی توبہ ہونی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو ہمیں سچے دل سے اللہ کی بات میں توبہ کر لینی چاہیے. اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور جو سچی توبہ ہے, the brain releases calming chemicals like serotonin and dopamine.
یہ دو ایسے ہیں کیمیکل جو انسان کو دماغ کو سکون دیتے ہیں اور جذباتی جو توازن ہے اس کو یہ سیٹ رکھتے ہیں. سائنس بھی کہتی ہے ہیومن برین از پلاسٹک. یہ نیورو پلاسٹیسٹی ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اپنے دماغ کا علاج توبہ کے ذریعے ہمیں کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا میں بھی معاملات اچھے ہو جائیں گے اور آخرت میں تو پھر انشاءاللہ آخرت اچھی ہونی ہوگی. توبہ کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جانے بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. جو سچی توبہ کر لیتا ہے اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا کتنا کرم. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.